25 ستمبر آج پہلا دن تھا جب ساری کلاسز ہوئیں۔ اب اسٹڈیز کا سلسلہ باقاعدہ ہو جائے گا۔ کالج میں اب مجھے صرف 2 سال گزارنے ہیں اور پھر عملی زندگی کا آغاز ہو جائے گا اور میں ان 2 سالوں کو پوری طرح سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت رات کے 11 بجے ہیں اور میں اس قدر تھکا ہوں کہ سونے کے علاوہ کچھ اور کرنے کا موڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال میری ڈائری اس کچھ میں شامل نہیں ہے۔ ڈائری لکھے بغیر تو میں سو ہی نہیں سکتا۔ آج میں نے کالج میں کافی مصروف دن گزارا، لیکن کسی بھی کلاس میں کسی قسم کی بحث کے بغیر حتیٰ کہ کشف نے بھی آج مجھ سے بحث کرنے کی کوشش نہیں کی، خاص طور پر سر ابرار کی کلاس میں۔ ایک پوائنٹ پر میں امید کر رہا تھا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کہے گی، مگر غیر متوقع طور پر وہ خاموش رہی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ سر ابرار کی کلاس میں اپنی پوزیشن مستحکم کرتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں سر ابرار کو بھی کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کی بات کو بہت اہمیت دینے لگے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، چند دنوں کی تو بات ہے۔ اب وہ یہاں نہیں ہے، اس لیے ریزرو ہے۔ کچھ دن بعد جب اسے کالج کی ہوا لگے گی تو پھر ایسی لڑکیاں کلاسز اٹینڈ کرنے کے بجائے لان اور کیفیٹیریا میں زیادہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ مڈل کلاس کی لڑکیاں کالج جیسی جگہ پر پڑھنے نہیں لڑکے پھانسنے آتی ہیں تاکہ اپنی کلاس سے نکل کر وہ اس کلاس میں آ سکیں، اور وہ بھی مڈل کلاس کی ہی ایک لڑکی ہے۔ وہ کیا مختلف ہوگی؟ فرزانہ نے بتایا تھا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ ٹیوشنز بھی کرتی ہے، تو ایسی لڑکیوں کے لیے دولت میں ویسے ہی بہت چارم ہوتا ہے۔ میں بھی دیکھوں گا کہ وہ کب تک اس امیج کو برقرار رکھتی ہے۔ آج اسمارا نے مجھے اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا تھا، سو میری آج کی شام بہت اچھی گزری ہے۔ اس جیسی لڑکی کے ساتھ انسان شام تو کیا زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ میں تو آج کا اس سے کافی امپریس ہوں اور اس کا حال مجھ سے بھی برا ہے۔ میرے ایک ڈائلاگ کے جواب میں وہ ایسے 10 ڈائلاگ بولتی ہے۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے بارے میں بہت سیریس ہو چکا ہوں اور میں اس کی اس خوش فہمی کو ختم نہیں کرنا چاہتا، کم از کم اس وقت تک تو بالکل نہیں، جب تک مجھے کالج میں کوئی اور اچھا پیس نہیں مل جاتا، کیونکہ اس وقت تک گھومنے پھرنے کے لیے کالج میں اسمارا سے زیادہ آئیڈیل کوئی لڑکی نہیں۔ آج پارٹی میں اسامہ نے مجھ سے کہا تھا یار زندگی تو تم گزار رہے ہو، ایک سے ایک لڑکی کو پھانسا ہوا ہے۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی، اس لیے میں نے سے کہا تھا مائنڈ یور لینگویج اسامہ، میں نے کسی کو نہیں پھانسا، میں صرف لڑکیوں کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں، جسے تم فلرٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہو۔ بس ہم کوئی ٹین ایجرز تو نہیں ہیں جو بے وقوف بن جائیں۔ یہ بہت میچور لڑکیاں اور یہ خود انجوائمنٹ کے لیے بوائے فرینڈ بناتی ہیں۔ انہیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک سیریس ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ان افیئرز کو دل کا روگ نہیں بنا سکتا۔ ویسے تم خود جتنے شریف ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ میں نے کافی سنجیدگی سے اس کی کھنچائی کی تھی۔ وہ جم کر ہنسنے لگا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے آج کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی ہے۔ سو مائی سویٹ ڈائری، اب تم بھی سو جاؤ۔ دسمبر پتہ نہیں کبھی کبھی میں خود کو کنٹرول کیوں نہیں کر پاتی۔ کیا تھا اگر آج میں خود پر قابو رکھتی، لیکن میں ہمیشہ غلطی کر کے پچھتانے والوں میں سے ہوں۔ کالج میں زارون کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جھڑپ کے بعد میں نے خود کو کافی سنجیدہ کر رکھا تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے اس کا رویہ بہت حد تک کم میز ہو گیا تھا۔ تقریباً ہر کلاس میں وہ ایسے موضوع پر بحث شروع کر دیتا ہے جس پر میں بولوں، اور ہر اس پوائنٹ پر اختلاف کرتا ہے جسے میں پیش کرتی۔ میں ہر دفعہ اسے نظر انداز کرتی رہی، لیکن آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آج سر ابرار پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں کچھ پوائنٹس
ڈسکس کر رہے تھے اور کلاس کو اس پر ریمارکس دینے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جب تبصرہ کرنے کے لیے میری باری ہے تو میں نے کہا مغربی ممالک کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ملکی مفادات کی قیمت پر نہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں تو ہم سے کمزور ممالک بھی اچھے تعلقات کے لیے اپنے مفادات کا سودا نہیں کرتے۔ سو ہمیں بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور ملکی مفادات پر سودا کرنے کے بجائے ایسی سرد و گرم تعلقات ٹھیک ہیں۔ زارون آپ فارن سروس میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس نے فوراً کہنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مستقبل بہت روشن اور محفوظ ہوتا ہے، پھر یہ پروفیشن بہت گلیمرس اور چیلنجنگ ہے اور پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ مجھے اس کا جواب بہت فارمل سا لگا، وہی ملک کے لیے کچھ کرنے کے رسمی جملے۔ اچھا زارون، اگر آپ فارن سروس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کن ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور کیوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگا۔